بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ آ جاتا ہے کہ زندگی کی ٹائمنگ جو ہے وہ کچھ بندوں کی بہت اچھی ہوتی ہے، اور آپ ہی محفل میں بیٹھ کے اس کی جو ہے نا وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس بندے کی وقت کی پلاننگ اور کیا بات ہے یار، اس کی جو ہے نا وہ زبردست جو ہے نا اس کو داد جو ہے نا وہ دل چاہتا ہے کہ زبردست داد دی جائے۔ اول یہ بھی بہت اچھی عادت ہے، لوگ تو جو داد دینے سے بھی جو کہہ لیں کہ وہ کتراتے ہیں کہ جا داد جو ہے نا وہ کیا اس کو دینی، یہ سب لوگ جو ہے ایسا کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ اسے ایک لفظ جو ہے نا ابھی سائنٹیفکلی جو ہے نا ورڈ بولا جاتا ہے کہ وقت کو کون اچھے طریقے سے گزارتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہر ایک کے پاس جو ہے نا وہ 24 گھنٹے ہی ہیں، ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ 24 گھنٹے میں وہ اپنے وقت کو کس طریقے سے اسے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کی پوری کہہ لیں کہ ڈسٹریبیوشن کرنے کے بعد پھر وہ اس پر کام کرتا ہے۔ اچھا، ٹائم مینجمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایجنڈا بنا لیا، ٹائم آپ نے جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر لیا میں نے یہ کام جو ہے نا یہ کرنا ہے، تو وہ سمجھتے آپ سکسیزفل ہو گئے۔ کوئی بھی قانون بنانے سے یا ایجنڈا بنانے سے کبھی آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب تبھی ہوتا ہے کہ آپ ہی کا قانون ہو، آپ ہی کا ایجنڈا ہو اور اس پر آپ 100% عمل پیرا ہوں، پھر کامیابی جو ہے نا وہ آپ کے قدم چومے گی، پھر آپ کامیابی جو ہے نا وہ حاصل کریں گے اور اگلی والی منزلوں پہ آپ چلے جائیں گے۔ اور یہ ایک وائس ورثہ ایک سچویشن ہے، اسے ہم کہتے ہیں وشیس سائیکل۔ میڈیکل ٹرمنالوجی میں یہ بھی لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والا سائیکل ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے آگے جا رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ مجھے ٹائم مینجمنٹ آگے لے کے جا رہی ہے یا کوئی اور معاملات آگے لے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے شروع کر دیا ہوتا ہے، پھر ساری چیزیں آپ کی سکسیس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی میں مثال ایک دوں گا کہ آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ پوری پلاننگ کر کے آج میں نے شام تک یہ کام نپٹانے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کبھی یہ چیز رکھی نہیں ہے، اس میں ہی ٹائم مینجمنٹ میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی اتنا کوشچن 1 گھنٹے کا یا کوئی ایسا رکھنا چاہیے، ہمیں میں بھی کوئی پرانا جار کوئی 10 سال پرانا مل جائے، 5 سال والا پرانا مل جائے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس طریقے سے اسے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ٹائم کے اندر سارے معاملات جو ہے نا یہ چل رہے ہیں جو آپ نے ٹائم سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پریارٹیز جو ہے نا یہ بڑی ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے سیٹنگ ہے، کام تو آپ نے کرنے ہیں، کون سا کام کس وقت کرنا ہے، یہ بہت ایک اہم ترین جو ہے نا یہ بات ہے۔ اب ایک آپ صبح نکل جاتے ہیں 9 بجے، ایک جو ہے وہ دکان پہ آپ نے جانا وہ کھلتی 11 بجے ہے، تو آپ کو ٹائم اس کے 11 بجے رکھا ہونا چاہیے۔ آپ وہاں سے پہلے اس دکان کا کوئی بھی فار ایگزامپل آپ نے کوئی وہاں سے چیز پرچیز کرنی ہے یا کوئی اپنا بل جمع کرانا ہے یا آپ نے کوئی ریٹرن کروانی ہے، تو بھائی وہ 11 بجے، آپ 9 بجے اپنے شیڈول پہ یا اپنے ایجنڈے پہ پلاننگ پہ آپ آ گئے ہیں۔ اب آپ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں پہلے یہ کام کرنے میں، وہ بھائی پہلے یہ کام کرنا وہ تو 11 بجے اوپن ہونی ہے، تو آپ کا پہلے کام 2 گھنٹے تو آپ نے دن کے ویسے ہی ضائع کر دیے، بیڑا گر کر دیا اپنے سارے شیڈول کا، اپنی ساری پلاننگ کا۔ تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ بھائی میں نے یہ جو پلاننگ کرنی ہے یہ 11 بجے آتا ہے تو اس کا 11 بجے رکھوں، 9 بجے بھی تو کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہوگا جو میں نے شروع کرنا ہے، 9 بجے والا 9 بجے والا کرو، 9:30 9:30 10 10:30 11، اس طریقے سے آپ اس کی ڈسٹریبیوشن کریں کہ جو کام جتنے بجے ہو سکتا ہے، جو بندہ جس حوالے سے جتنا مل سکتا ہے تو آپ اس کو اس ٹائم کے حوالے سے وہ ملیں، کام کریں، پھر آپ پیٹ اپنے دوسرے ٹائم پہ آپ پہنچ جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب ہوتا کیا ایک اور پرابلم آتا ہے کہ ہم نے فار ایگزامپل 9 بجے شروع کرنا تھا، ہم پہنچے 9 بجے ہمیں کوئی دوست مل گئے، گپ شپ لگنی شروع ہو گئی۔ ہم نے کیا کیا کہ وہ گپ شپ میں اتنا محظوظ ہوئے، اتنا لطف آیا، اتنا ساری وہ گپ شپ چلتی گئی، دماغ کے ساتھ ہی فیصلہ کیا وہ یار چھڈو ایسے کام نوں پھر کر لیں گے، کام ہوندے رہندے نے یار، کدے کدے لبدے نے۔ اب جو آپ نے سارے اپنی جو وہ پلاننگ کا بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ جو ٹائم آپ کا تھا وہ آپ نے ٹائم اپنے ٹیسٹ میں، ذائقے میں، محفل میں، لطف میں وہ لگا دیا، اس کا آپ کو کچھ نہیں ملا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ مجھے انرجائز کرے گا، خاک اس نے انرجائز کیا، آپ کو تو اس نے سلو ڈاؤن کر دیا، آپ کو مزید ڈرم کر دیا، آپ وہیں پہ بیٹھے رہے، آپ نے جو کام کرنا تھا وہ کاروبار کا ہو جو کمپنی کا ہو وہ آپ نے زیرو کر دیا، وہاں سے آپ کے پاس اٹھنے کی آپ کی ہمت ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو کام کرنے تھے وہ بھی کام نہیں ہوں گے، او چھوڑو یار انے کام نہیں یار آج دل ہی نہیں کر رہا۔ اچھا، یا تو انرجائز ہو نا تو آپ کو یار میں لیٹر نکالوں جائے کام میں نے کر کے جانا ہے، یار آج لطف ہوتا ہے۔ ہمارا یہ رویہ ہے کہ جس روز ہم بہت پر لطف ہوتے ہیں اس بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یار نہیں آج دل نہیں کر رہے۔
یعنی خود ہی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر بھائی ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں؟ پھر وہی آگے جا سکتا ہے جو ٹائم مینج کرتا ہے، جو وہاں پہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ ٹائم ابھی ضائع ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ 5 منٹ دیتا ہے، 10 منٹ دیتا ہے، اس کے بعد وہ سلام لے لیتا ہے، اللہ حافظ کہہ دیتا ہے اور اپنی لائن کے اوپر چلا جاتا ہے جہاں پہ اس کا ایک ہدف ہے کہ اس نے یہ کام آگے اگر نہیں کرے گا تو سارے بہت آگے چلے جائیں گے، تو کام نہیں ہوں گے، ایٹ دی اینڈ آف ڈے آپ کے کام رہ جائیں گے۔ میں بھی اس کا کنکلوژن آپ کو جو ہے نا وہ دیتا ہوں کہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، اوکے مان لیا نہیں کر سکتا، لیکن میں کہتا ہوں کر سکتا ہے۔ ہاں فرسٹ ٹائم نہیں کر سکتا کہ اگر آج آپ فیصلہ کریں آپ کل سے شروع کریں، نہیں کر سکتے، پرسوں سے ہو نہیں کر سکتے، لیکن اب سٹارٹ تو کریں، اپنا احتساب خود کریں۔ اگر آپ نے 10 کام رکھے ہیں شام تک تو آپ اس کا احتساب کریں، خود ہی کریں، کسی کو دینے کی یا کسی کو وہ پیج دینے کی یا سب بتانے کی ضرورت نہیں کہ 10 کام میں سے کتنے ہوئے ہیں۔ چلے میں کہتا ہوں آپ نے 5 کر لی، 50% آپ کی اچیومنٹ ہوگی، ویری گڈ۔ دوسرے دن کوشش کریں کہ میری 60% اچیومنٹ ہو، پھر کوشش کریں 70% ہو، پھر کوشش کریں 80% ہو، پھر کوشش کریں 90 ہو، تو آپ کی ایک ہفتے کے اندر یا 10 دنوں کے اندر آپ میں الحمدللہ 100% پہ پہنچ جائیں گے۔ جب آپ 100% پہ پہنچ جائیں گے تو بلیو یو می آپ کے اندر ایک ایسی انرجی آپ کے اندر آئے گی کہ جو آپ کو بہت موٹیویٹ کرے گی۔ آپ ہی نے اپنے قانون بنائے، آپ ہی نے اس پر عمل درآمد کیا اور آپ کہہ لیں کہ آپ نے کامیابی کے زینے جو طے کرنا شروع کر دیے، اور آپ کو میں کیسے بیان کروں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا دماغی حالت اور اس کے بعد جسمانی حالت وہ انٹائرلی دوسروں سے چینج ہو جائے گی۔ جو لوگ پھر آپ کو اندازہ ہوگا، اپنے اوپر کوفت ہوگی کہ میں یار کتنا وقت ضائع کرتا تھا ان جہالوں میں بیٹھ کے، ان ہڈراموں میں بیٹھ کے۔ تو الحمدللہ آپ کے لیے ایک کامیابی وہ انتظار کر رہی ہے، بس آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مل کے رہے گی۔ اب تک اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔